السلام علیکم۔ مختلف سماجوں میں عورت کی حیثیت۔ شادی شدہ زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف سماجوں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا۔ دنیا کی تاریخ کو پڑھنا جائے تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ملکوں میں عورت اپنے بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی۔ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے سماج کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ ہندو مت میں جس عورت کا شوہر مر جاتا اس کو سماج میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو سماج میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا میں عورت کو اللہ کی پہچان کے لیے رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کاری رہ کر زندگی گزارے، جبکہ مرد سنیاسی بن کر رہنا عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا شرم کی چیز سمجھا جاتا تھا، لہذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اتنے پامال کیے جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھی، اسی طرح بیوی بھی اس کی اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کال کوٹری میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے یا پانی اور دوسری زندگی کی ضروریات بھی پوری نہ دی جاتی تھی۔ اگر 2 سال یہ جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا، اس کے بعد اس کو گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ شوہر تو مر گیا اپنی موت سے، بھلا بیوی کا کیا قصور؟ مگر یہ مظلومہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جب کہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا، بتلایا کہ اے لوگوں، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، بہن ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام۔ معزز سامعین، وہ لوگ کس قدر سخت دل ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ دفن ہونے والی معصوم بچیوں کی
चीख पुकार उनके कानों में पड़ती होगी, मगर उनका ज़मीर उनको नहीं जोड़ता होगा। ऐसे हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों का इशारा करके फरमाया, जिस आदमी के घर में 2 बेटियां हो वह उनकी अच्छी परवरिश करे, यहाँ तक कि उनका निकाह कर दे, तो वह आदमी जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां एक दूसरे के साथ होती हैं।